ناسا یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن اور اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلون مسک کو آج کون نہیں جانتا۔ ان دونوں کا ایک ہی مشن ہے کہ 2030 تک کسی بھی قیمت پر انسانوں کو ہمارے سولر سسٹم کے ایک پلانٹ مارس پر پہنچا کر رہیں گے۔ اگر ہم ناسا کی بات کریں تو ان کا یہ پلان ہے کہ ہمیں مارس تک جانے کے لیے چاند پر ایک ایسی بیس بنانی پڑے گی جس سے مارس تک کا سفر کم سے کم ہو سکے، اور دوسری طرف ایلون مسک مارس پر جانے کی اس ریس میں اپنا نام سب سے پہلے اور سب سے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری اس دنیا سے 22.5 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مارس پر انسانوں کی سب سے ضروری چیز یعنی کہ آکسیجن موجود ہی نہیں ہے۔ ناسا اور ایلون مسک کا مارس پر آکسیجن بنانے کا کون سا پلان ہے، اور ناسا اپنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں بنائی جانے والی آکسیجن اور واٹر کی میکینیکل اور مشینری کو مارس تک کیوں نہیں لے کر جا سکتا، یہ سب اور بھی بہت کچھ جان سکیں گے آج کی اس شاندار ویڈیو میں۔ اوکیس میں خوش آمدید۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ مارس پر انسان رہنا کیوں چاہتا ہے، جس کی وجہ سائنٹیفک ایکسپلوریشن اور اسپیس کیوریوسٹی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خوف بھی ہے کہ ارتھ پر کسی آفت کی وجہ سے تمام انسانوں کی یہ نسل ختم ہی نہ ہو جائے، جیسا کہ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ہماری اس دنیا سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایسا ہونا کسی حد تک پاسبل بھی ہے، کیونکہ ارتھ کے کلائمیٹ میں بہت ساری چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایلون مسک نے 2029 تک مارس کو کولونائز کرنے کا کہا ہے، اور دوسری طرف ناسا 2030 تک مارس پر جانے کی پریڈکشن دیتی ہے۔ لیکن مارس پر انسانوں کی سب سے ضروری چیز آکسیجن موجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ سب کو پہلے بتاتا آیا ہوں کہ مارس پر آکسیجن موجود نہ ہونے کی وجہ سے ناسا بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز بنا رہا ہے جس کی مدد سے مارس پر آکسیجن بنائی جائے گی، وہ بھی پورے ایک سٹی کے لیے۔ اگر ناسا کی بات کریں تو ناسا آلریڈی ایسی ٹیکنالوجیز بنا چکا ہے جو آکسیجن اور واٹر دونوں بنا سکتی ہیں، اور وہ ناسا کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ہے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے انسانوں کو آکسیجن اور فریش واٹر بنا کے دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ہر وقت 4 سے 5 ایسٹروناٹ موجود رہتے ہیں، جن کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہر روز 45 سے 50 لیٹر کے قریب ہے، یعنی مہینے کے 1500 لیٹر اور سال کے 18,250 لیٹر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ISS میں ہر سال 1000 kg آکسیجن استعمال کی جاتی ہے۔ ان سب کاموں کے لیے ISS میں 2 بڑے سسٹم موجود ہیں، نمبر 1 واٹر ریکلائمیشن سسٹم یعنی WRS اینڈ نمبر 2 آکسیجن جنریشن سسٹم یعنی OGS۔ اگر WRS یعنی واٹر ریکلائمیشن سسٹم کی بات کریں تو یہ یورین، پسینہ اور ہیومیڈیٹی سے پانی کلیکٹ کرتا ہے اور اسے ایک ایسے خاص پروسیس سے گزارتا ہے جس سے پینے کے قابل پانی کو بنایا جاتا ہے، اور WRS سسٹم ISS میں موجود پانی کو پیوریفائڈ کر کے دوبارہ سے استعمال کے قابل بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہے OGS یعنی آکسیجن جنریشن سسٹم۔ یہ مشین WRS سے تھوڑا سا پانی لے کر الیکٹرولیسس پروسیس سے گزار کر سانس لینے کے لیے آکسیجن بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں پانی سے الیکٹرونک کرنٹ گزارا جاتا ہے، جس سے پانی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ان کنورٹڈ گیسز میں سے آکسیجن گیس کو سانس لینے کے لیے نکال لیا جاتا ہے، اور ہائیڈروجن گیس کو علیحدہ کر کے ایک ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے جسے سبیٹیر سسٹم کا نام دیا گیا ہے، جو ISS میں موجود ایسٹروناٹس کی ریلیز کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کلیکٹ کرتا ہے اور اسے ہائیڈروجن گیس سے ملا کر اس میں سے پانی، میتھین گیس اور تھوڑی سی ہیٹ بناتا ہے۔ اس پانی کو دوبارہ استعمال کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ہیٹ کو ہیٹ مینجمنٹ سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اس پروسیس سے بننے والی میتھین گیس کو اسپیس میں ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میتھین گیس کو یوز میں لانے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور ISS میں آکسیجن ہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ لیکن سب سے مین بات یہ ہے کہ آخر ناسا اپنے ان دونوں سسٹمز کو مارس پر کیوں نہیں لے کر جا سکتا، جس کی 2 مین بڑی وجہ ہیں۔ نمبر 1،
اگر ہم ISS کے اس واٹر اور آکسیجن کے پروسیس پر غور کریں تو یہ ری فیولنگ مشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ پروسیس جتنا مرضی ایفیشینٹ ہو پر ان سسٹمز میں لاسز اور لیکیجز تو ہوتے ہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہر 6 مہینے کے بعد پانی اور آکسیجن کو ارتھ سے 400 کلومیٹر دور اس ISS میں لا کر ڈالا جاتا ہے، جس میں 1 لیٹر پانی کو ISS میں ڈالنے کے لیے $2,500 کا خرچہ آتا ہے۔ اگر میں اسے ایزی الفاظ میں کہوں تو 1 لیٹر پانی کی پرائس $7,07,500 بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ کوسٹ افیکٹو ہے۔ نمبر 2، اگر ہم ارتھ سے مارس تک کا ڈسٹنس دیکھتے ہیں تو یہ 22.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، یعنی یہ اتنا سفر ہے کہ کوئی انسان ارتھ سے مون تک کے اگر 585 چکر لگائے تو پھر کہیں جا کر ارتھ سے مارس تک کا ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی آسان الفاظ میں بتاؤں تو اگر کوئی انسان ہماری اس دنیا کے 1763 چکر لگائے تو پھر ایک بار ارتھ سے مارس تک کا ڈسٹنس کور ہوتا ہے۔ اس لیے ناسا اپنی یہ ٹیکنالوجی مارس تک نہیں پہنچا پا رہا، کیونکہ ISS میں ری فیولنگ کے ٹائم ایسٹرونوٹس اپنے اسپیس سوٹس پہن کر ری فیولنگ کا ویٹ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ارتھ پر واپس بھی آ سکتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، مگر مارس سے کسی بھی قیمت پر واپس آنا امپوسیبل ہے۔ اسی لیے سائنٹسٹ ایسی ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں جس سے مارس پر موجود سورسز کی مدد سے وہیں پر آکسیجن بنائی جائے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ کیا ہماری باڈی مارس کے مطابق ایڈجسٹ کر پائے گی؟ کیا ہماری باڈی مارس پر جا کر گرو کر پائے گی جیسے دنیا میں کرتی تھی؟ یہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جو ریسرچرز کو مارس پر جانے سے روک رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناسا اور ایلون مسک اپنے اس مشن میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں، اور انسان کبھی مارس پر قدم رکھ پائے گا کہ نہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔